بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صرف دو آدمی قابل رشک ہے، رشک اور چیز ہے، یہ حسن اور چیز ہے۔ رشک جس جیسا بڑھنے کو پسند کیا جائے تو قابل رشک دو لوگ ہیں اور ان پہ رشک نام برحق ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ دن رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے، رات دن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، رات کو مطلب قرآن مجید سنتوں میں، تہجد میں، دن کو پڑھنے پڑھانے میں جو قرآن مجید سے بہت سے قرآن مجید کو پڑھے ہیں حافظ بندوں کو بیٹھوں میں وہ اس احساس سے مت ہو جاتا بدعملی میں یا بدنگاہی میں یا فضولیات میں، تو اپنے احساس کو خود پلاٹوں سے ختم کرنے کو تلے ہوئے، اور اگر اللہ کی محبت میں کسی نے ختم کے لیے بلا دیا، کسی نے ٹیوشن سے بلا دیا تو اس کے لیے چلے گا، یہ قرآن کے خادم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے خادم وہ ہیں جن کو نہ کھانے کا لالچ ہے اور نہ پیسے کا لالچ ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں قرآن مجید میں مشغول ہے۔ وہ یقیناً آج کے دور میں بھی پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے تو سواد میں کمی نہیں ہوگی، لیکن پیسہ مقصود نہیں، مقصود ان کا اللہ کا قرآن، وہ شوق سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھاتے ہیں، اور اپنے فارغ اوقات کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان جیسا پڑھنے کا تب رشک کیا جائے، تمنا کی جائے۔ اور مال والا کون ہے؟ دوسرا وہ خوش نصیب مال والا ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے پھر مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ مال تو ہے کہ مکر کا فرعون و قارون، مال تو ہے اگر گزرے کے لیٹرینوں میں ڈاکو لگاتا ہے، گھر کی ریت اور مٹی کا بھی پہرے دار چوکیدار بن کر کھڑا ہو تو، لیکن اللہ کے دین کے لیے لگانے کی توفیق تک نہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ہے، اس کی دولت تو اس کا بڑے کا سانپ ہے، جو حدیث میں آتا ہے بڑے کا توڑ پڑ کر اس کی بچے پکڑ کر سانپ اس کو کھینچے ہیں۔ یہ قبر کے سانپ بھی چھو محض دولت مند ہونا، کوئی فخر کی بات نہیں، قابل رشک دولت مند ہونے کے ساتھ حالات ذرائع سے ہو، پھر وہ نیک کاموں پہ لگانے کے لیے راہ خرچ کرتا ہو، رات کا موقع رات کا موقع، دن موقع دن موقع، ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ نیک موقع ملے میں بتاؤ، کوئی مسجد بناؤ، کوئی ادارہ بناؤ، کوئی دین کا کام ہو، کسی غریب کا چولہا بجھا ہوا ہے اس پر جاؤ، کسی بھوکے پیاسے کا کام ہو۔ جی لوگ کا یہ ذات جن کو لباس تک کی توفیق نہیں ہے، خرچ کرنے تک کی توفیق نہیں ہے، دولت کے ساتھ اور بچھو یا ان کی قبر کے ساتھ بچھو، صرف اس پر فخر کرتے ہیں، کسی دولت والے کی خیانت کرتے ہیں، دولت کو کرنے کے وقت روزہ رکھتے ہیں، اب کوئی اعزاز مجھے خطرناک راستے پر اعزاز کب ہوگا کہ اللہ ذرائع حلال ذرائع سے دے رہا ہے، ہلکی پھلکی توجہ سے دے رہا ہے، اور اللہ نے ان کو برکت دیا ہے نیک کاموں پہ لگانے کا، نیکیاں پھیلانے کا۔ قرآن مجید تو اللہ نے چھوٹی عمر میں تم کو خوش نصیب تھا حفظ کر لی، اب ایک نمبر سرکش ہے، بدعمل ہے، ہٹ دھرم ہے، غیر بدماش و عیاشیوں کا شکار ہے، لاٹھی سے تھوڑا وہ کام کرتا ہے بندہ کرنے کو تیار ہے، تو یہ لوگ بڑے خطرے ہیں۔ اللہ کے لیے عظیم احساس کے قدرے اور خود شوق سے پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے تک کو تیار ہے، ٹیوشن دینے میں بھاگل کو تیار ہے، دیکھا قرآن مجید میں حدیثوں میں فضیلت آ رہی ہے، صاحب قرآن کو حامل قرآن حامی ہے، تم نہیں ہو، تم ہوتے تمہارا نفل پڑھنے کو، نمازیں پڑھنے کو، اشراق چارج کرنے کو دل کرتا، اور اس میں تلاوت کرنے کو دل کرتا، تنہائی میں تلاوت، کو مجبوری میں ہوتی تو گاڑی میں تلاوت، سفر میں تلاوت، بس میں تلاوت، راستوں میں تلاوت، آتے تلاوت، جاتے تلاوت، قرآن
گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، یہ گاڑی میں کر کے اپنی ویڈیو بنا کے چلا رہے ہیں، ان پر تو کئی کیس ہے. میری ڈیڈی